بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، پاکستان میں، دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ سب کو ایک مرتبہ پھر دیکھیں نا، جو کچھ یہ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں، اس سے سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ نہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہے، نہ امن و امان ہے، نہ عدالتوں میں انصاف ہے، نہ میڈیا آزاد ہے، نہ پارلیمان با اختیار ہے، اور نہ ہی کوئی کاروباری ماحول ہے پاکستان میں۔ تمام پالیسیاں جو ہے وہ مافیاز کو نوازنے کے لیے اور غریبوں کو کچلنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں۔ خود اعتراف کیا وزراء نے اس بات کا کہ جناب یہ جو ہم نے لیوی لگائی ہے نا، یہ اس لیے لگائی ہے کہ ہم امیروں سے ٹیکس نہیں لے پا رہے۔ امیروں اور طاقتوروں سے اور مافیا سے ٹیکس نہ لے پانے پر، یعنی جو وہاں ناکامی ہوئی، اس کا ملبہ ڈال دیا غریبوں پر کہ جناب پیٹرول کے اوپر ڈال دو لیوی، جناب بجلی مہنگی کر دو، گیس مہنگی کر دو، غریب آدمی کی سبسڈی چھین لو۔ انہوں نے خود یہ مانا۔ 2 سال میں انہوں نے آئی ایم ایف کے 2 پروگرامز میں اتنا پیسہ نہیں لیا آئی ایم ایف سے جتنا انہوں نے لیوی کی مد میں غریبوں کی جیبوں سے چھوڑ لیا۔ اس سے زیادہ پیسہ غریبوں سے یہ لے کر اور غریبوں کو بٹھاتے ہیں اپنے قدموں میں۔ تو ناظرین، کوئی پالیسی ان کی ایسی نہیں ہے جو پاکستان کو فائدہ دے۔ اب عالمی منڈی میں دیکھیں، تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، یہ میرے سامنے یہاں خبر پڑی ہوئی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات میں اتار چڑھاؤ کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی بیشی دیکھی جا رہی ہے، اور اب قیمتیں کافی حد تک کم ہوئی ہیں۔ ابھی بھی $100 سے نیچے ہے عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں، یعنی عمران خان صاحب کے دور حکومت سے اب بھی کو 20% کم قیمت پہ عالمی منڈی میں پیٹرول مل رہا ہے، اور کافی نیچے قیمت آئی ہے۔ لیکن کیا اس کا کوئی ریلیف پاکستانیوں کو ملا؟ اونچی اڑان کا دعویٰ کیا تھا، لیکن پاکستانیوں کو ریلیف کیوں نہیں دے رہے؟ یہ اتنا پیسہ جو اکٹھا کر رہے ہیں اور اتنا سارا قرضہ جو لے لیا انہوں نے، یہ قرضہ جا کہاں رہا ہے؟ یہ اربوں روپے روزانہ کے حساب سے قرضہ لے رہے ہیں۔ یہ قرضہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ ہمیں تو کہیں پاکستان میں خرچ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہونے کے اثرات پاکستانیوں پہ نہیں آ رہے، جبکہ ذرا سی قیمت بڑھ جاتی تھی وہ اثرات پاکستانیوں پہ آ جاتے تھے۔ پہلے ان کے پاس ایک بہانہ تھا 9 مئی کا، پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا بہانہ پکڑ لیا جناب اب جنگ کا۔ حالانکہ جنگ جن ملکوں کے بیچ میں لگی ہے وہاں پہ اتنے حالات برے نہیں ہوئے جتنے پاکستان کے حالات برے ہو گئے، جس کا جنگ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ انڈیا بھی ہے، افغانستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، سری لنکا بھی ہے۔ ان کے ساتھ تو ایسا نہیں کیا ان کی حکومتوں نے، ان کے لوگوں کے ساتھ، جو ہمارے ساتھ ہماری حکومت نے کر دیا۔ بقرہ عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ انہوں نے خصوصی احکامات جاری کر رکھے ہیں کہ جتنا تنگ کیا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کو تنگ کیا جائے، تاکہ وہ مجبور ہو کر کوئی ڈیل کر لیں۔ یعنی ایک آدمی کو جب آپ ایک لیول سے زیادہ تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس کو قید تنہائی میں رکھتے ہیں، اس کی فیملی کو نہیں ملواتے، اس کی آنکھ بھی ضائع کر دیتے ہیں، اور ملٹیپل چیزیں آپ کرتے چلے جاتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ آدمی ٹوٹ جائے گا اور میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیل کر لے گا۔ لیکن اب ایسا لگتا نہیں کہ عمران خان صاحب ڈیل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں، بلکہ پہلے آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ میں نا ISI کی قید میں تھا، تو مجھے ایک آفیسر آیا اور اس نے مجھے پوچھا کہ عمران خان کب تک ٹوٹ جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے پکڑ لیا عمران خان کو؟ تو میں نے کچھ سوال کیے، میں نے کہا کدھر آپ نے رکھا ہے؟ تو اس نے بتایا جی اس وقت نا وہ اٹک جیل میں رکھا ہوا تھا، جب میں قید میں تھا تب عمران خان صاحب اٹک جیل میں تھے، جہاں سے بعد میں ان کو شفٹ کیا گیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تمہارے پاس نا 2 ہفتے 15 دن ہے، اتنے دنوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو چیزیں تم طے کرنا چاہتے ہو تم لوگ کر لو، معاملات ان کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر لو، کیونکہ جتنا لمبا تم اسے قید رکھو گے تو وہ اپنی قید کا غلام بن جائے گا۔ یہ بات اسے سمجھ نہیں آئی۔ بعد میں اس نے میرے سے جب پوچھا، واپس آئے، یہ لوگ یہ ریکارڈ کر لیتے ہوں گے یا کچھ ان کا سسٹم ہوگا جس میں یہ سنتے تھے مجھے، تو اس نے مجھے بعد میں آ کے انہوں نے پوچھا کہ یہ قید کا غلام کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا جی وہ پھر اپنے اگلے دن نہیں گنے گا کہ وہ چھوٹ کر باہر کب جائے گا، وہ اپنے پچھلے دن گنے گا کہ اتنے دنوں سے میں قربانی دے رہا ہوں اور اتنے عرصے سے میں اس سے حراست کے اندر ہوں، تو اب میں کمپرومائز کیوں کروں؟ تو عمران خان نے جتنی مار کھا لی نا، جتنا کچھ برداشت کر لیا، اپنے کارکن بھی قتل کروا لیے، یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اور ان ساری چیزوں کے بارے میں عمران خان صاحب کو علم ہے، تو اب عمران خان صاحب کوئی ایسی ڈیل نہیں کرنے والے کہ وہ اپنا ذاتی فائدہ نکال کے باہر آ جائیں گے۔ ہاں، عمران خان تھوڑا بہت کو فیس سیونگ دے سکتے ہیں، عمران خان تھوڑا بہت روم دے سکتے ہیں، یا اور سیاستدان چٹو بن کے بیٹھے رہیں۔ یہ مجھے نہیں لگتا کہ اب عمران خان کر پائے گا اتنی مار کھانے کے بعد۔ یعنی انسان جو قربانی دیتا ہے وہ قربانی اس کے اوپر ایک بوجھ بن جاتی ہے
کہ کیونکہ میں نے یہ قربانی دی ہے لہٰذا اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. یہی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگا اور اس بات یہ تو عمران خان صاحب کر سکتے ہیں. ناظرین، عمران خان کو پھر عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی. اب جو سرکار ایک قیدی کو 3 سال ہو گئے ہیں، 6 عیدیں ہو گئی، جو سرکار ایک قیدی کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دے رہی، اسے ایک عدالت کی پیشی کے اوپر نہیں لا سکتی، اس کو سیکیورٹی کا بہانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں جی سیکیورٹی ہم نہیں دے پاتے. جیل کے اندر ایک قیدی کو سیکیورٹی نہیں دے پا رہے، عدالت میں پیش نہیں کر پا رہے ایک سابق وزیر اعظم کو. تو جو سرکار اتنا نہیں کر پاتی وہ یہ کیسے دعویٰ کرتی ہے کہ وہ عالمی سطح پہ سیکیورٹی کے معاملات دیکھے گی، سعودی عرب کی سیکیورٹی کرے گی، باقی ملکوں کی سیکیورٹی کرے گی، امریکی مفادات کا تحفظ کرے گی؟ کیسے وہ یہ کہہ سکتی ہے؟ پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے. بلوچستان گزشتہ 3 دن سے جو رپورٹیں آ رہی ہیں، بلوچستان جل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہ فیلڈ مارشل، وزیر داخلہ چلے گئے ہیں ایک مقدس سفر کے اوپر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی عبادت. لیکن کون ہے جو پاکستان کو دیکھے، بلوچستان کو دیکھے؟ بلوچستان بے یار و مددگار ہے، وہاں کا وزیر اعلیٰ بھی کھل کر پھر نہیں سکتا، باہر نہیں نکل سکتا. کوئٹہ سے باہر جائے نا، کوئٹہ کے اندر بھی نہیں گھوم سکتا. تمام شرائیں بند ہو جاتی ہیں، جس کا دل کرتا ہے جہاں پہ آ کے ناکہ لگاتا ہے اور لوٹنا شروع کر دیتا ہے. کتنے ہی لوگ شہید ہو گئے گزشتہ 3 دنوں کے اندر، یہ ڈیٹا تو جاری بھی نہیں کیا جاتا. ایک طرف پاکستان کو اس طرح جلایا جا رہا ہے اور وہ آوازیں جو پاکستان کو بچانے والی آوازیں ہیں، انسانی حقوق کی آوازیں ہیں جنہیں لوگ سنتے ہیں، ان کو دبا دیا گیا. بھارنگ بلوچ اور بلوچستان کے بہت سارے ایسے لوگ جن کی معتبر آواز ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، انہوں نے کیا ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے تھے اور لوگ ان کی بات مانتے ہیں. بھارنگ بلوچ کو اندر کر دیا، ایمان مزاری کو، ہادی علی چٹھا کو. یہ وہ آوازیں ہیں جو انسانی حقوق کے لیے بلند ہوتی ہیں اور اس وجہ سے یہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں آج عید والے دن بھی. عمران خان صاحب، یاسمین راشد، محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر چیمہ، بشرا بی بی ہے، عالیہ حمزہ ہے، سنم جاوید ہے، فلک جاوید ہے، یہ ملاقاتیں بھی نہیں ان کی کروا رہے. وہ عتیق ریاض صاحب ہیں، وہ بتاتے ہیں نہ سنم جاوید کی ملاقات کرنے دی گئی انہوں نے، نہ عالیہ حمزہ صاحبہ کی ملاقات کرنے دی گئی. گھنٹوں انتظار کروایا گیا، ملاقات ہی نہیں کروا رہے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی جیل میں پڑے ہوئے. سینکڑوں ایسے سیاسی قیدی اس وقت جیلوں میں بند ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں، میں خود غلطیاں کرتا رہا ہوں اور ان کی میں نے معافی بھی مانگی ہے پوری قوم سے. اب اگر کسی کا دل کرتا ہے کہ ان غلطیوں پہ میری گردن اتار دے تو بھائی اتار دے. میں نے اپنے حصے کی بہت مار بھی کھائی ہے. میں نے جو غلط کیا مجھے اس پر شرمندگی ہے، لیکن میں نے اس کے لیے بہت مار کھائی اور روز اپنی غلطی کے اوپر اپنے آپ کو کوستا رہا اور میں یہ کہتا رہا کہ ٹھیک ہے، میں نے کیونکہ غلطی کی ہے، یہ مجھے اور ماریں گے تو کوئی بات نہیں، مارو مجھے، اب میں سرنڈر نہیں کروں گا. تو یہ میں نے وقت گزارا. میں سب کو ایک بات سمجھاتا ہوں جو لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں. آپ جب سیاستدانوں کے اوپر زیادہ کیچڑ اچھالتے ہیں نا، دیکھیں ان کی جتنی ذمہ داری ہے اتنا ان پہ ضرور ڈالیں. جب وہ یعنی جو کام کیے جنرل باجوہ نے وہ آپ عمران خان کے کھاتے میں، اور جو اس سے پہلے جرنیل نے کیے وہ آپ نواز شریف کے کھاتے میں، اور جو